منع فرمایا گیا. اور یقیناً جب ہم نیت کر لیتے ہیں اور ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، تو جن نیکی کے معاملات ہمیں پرائرٹی بیسس پر تعاون کرنا چاہیے، وہ دین اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیکی ہے، وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیکی ہے. کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، آنے اور جانے کے درمیان ہمارا وظیفہ کیا، جتنا ہو سکے ان معاملات میں ایک دوسرے کو پرائرٹی بیسس پر سمجھانے کی اور ریمائنڈ کروانے کی کوشش کریں. یقیناً یہ مورد پسند پروردگار اور باعث خوشنودی الہی ہوگا اور ہے. اور عزیزان محترم، ہم بھی انہی معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آئیے آج کے اس پروگرام کا آغاز بھی دعائے سلامتی امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کے ساتھ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات، آج 13 جمادی الاولیٰ اور بنابر روایات پہلی تاریخ ہے روز شہادت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. ایام فاطمیہ ہیں، اور ایام فاطمیہ میں پوری دنیا کے اندر شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے مجالس عزا اور پروگرامز ہو رہے ہیں، اور حتی الحمدللہ جلوس عزا میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ پوری دنیا کے اندر اویئرنیس پیدا. پروردگار ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے طور پر اپنا حصہ ڈال سکیں اور اپنے طور پر قرب الہی کا وسیلہ بنا سکیں اس چیز کو. عزیز محترم، میں مقدمتاً ایک چھوٹی سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ چند ایک گزارشات شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے عرض کروں گا. اور یہ چند دن جو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میری نیت یہ ہے کہ جو کچھ بھی یہاں سے کہا جائے، بیان کیا جائے، وہ سارے کا سارا ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں میں کہ ہدیتاً شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کروں، اور اس کا حاصل ثواب جو ہے وہ تمام تر مرحومین اور مرحومات کے لیے ہو، اور پروردگار اس کے صدقے میں انشاءاللہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیز محترم، جو تفہیم دین ہے، دین کو سمجھنا عمق قضیے کے ساتھ، یعنی ڈیپتھ کے ساتھ، آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. دین کو سمجھنے کے لیے اور دین کی جو گہرائی ہے اور جو ڈیپتھ ہے اس کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہے، بہت زیادہ ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے. اور حتیٰ یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے مجتہدین جو ہیں وہ کب جا کر مجتہد بنتے ہیں کہ جب وہ 40 45 50 سال اپنی زندگی کے تحقیق میں خرچ کر چکے ہوتے ہیں. مطلب اتنا آسان نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ دین کی سمجھ بوجھ اور گہرائی کے ساتھ یہ ذہن میں رکھے. اب ظاہر دین آئیڈیالوجی کا نام ہے، اور دین کے اندر جو ہے اسی آئیڈیالوجی میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹاپکس آ جاتے ہیں. تو ایک مجتہد بننے کے لیے جو ہے وہ سال ہا سال فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ درکار ہوتے ہیں، تب کہیں جا کر جو ہے نا وہ ہم کسی شخص کو کہتے ہیں کہ یہ مرجع دینی ہے، اب یہ جو ہے وہ حکم شرعی کا استدلال اور استنباط کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کسی بھی مرحلے میں جو دین کی سمجھ ہے وہ آسان کام نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے
آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں، گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے ڈیفینیٹلی جو ڈیڈیکیشن ہے وہ چاہیے ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ سنجیدگی کے ساتھ چاہ رہا ہو کہ تفقہ دین کرے۔ اچھا، اب دین کو سمجھنا اور اس کی گہرائی میں جانا بہت مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا ہر انسان کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ دین کو سمجھنے کے لیے اس کی گہرائی تک جائے، مطلب ڈیپتھ تک جو ہے نا وہ جائے، یا نہیں؟ ہر انسان کا وظیفہ یہ نہیں ہے۔ اچھا، اب ہر انسان کا وظیفہ جو ہے وہ کیا ہے، یعنی جو ہم سب کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ در حقیقت ہے اعمال جو قرب الہی کا باعث بنے۔ در حقیقت قرب الہی، در حقیقت رضائے پروردگار۔ اچھا، اب دین کو سمجھنا بہت مشکل ہے اور دین کی گہرائی کو سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن کیا قرب الہی کا حصول عمل صالح کے ذریعے اور اعمال صالحہ کے ذریعے کیا وہ بھی اسی طرح سے مشکل ہے؟ ناٹ ایٹ آل، بالکل بھی نہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جتنا مشکل ہے دین کو سمجھنا اور دین کی اتھاہ گہرائیوں میں جانا، اس کے بالعکس اعمال کے ذریعے قرب الہی کا حصول بہت آسان ہے، یعنی بہت ہی آسان ہے۔ اب یوں سمجھ لیجئے، بالکل آسان ہے۔ اچھا، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ دعائے کمیل کے اندر جو آخری جملات ہیں اس میں کیا ہے؟ یا سری اور رضا، اے جلد راضی ہو جانے والے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو ہے ہی جلد راضی ہو جانے والا۔ پروردگار کی رضا اور پروردگار کا قرب وہ تو اعمال کے ذریعے جو ہے بہت آسان ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک مرکزی نقطہ کیا ہے، یعنی ایک بیسک جو ہے نا اس کے اندر ایک کیا چیز ہے کہ جس سے آسانی کے ساتھ انسان قرب الہی کا حصول ممکن بنا سکتا ہے؟ اچھا، بہت سارے اعمال ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اعمال کی ایک لمبی فہرست ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر اعمال ہی کرنا چاہے تو، اگرچہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پروردگار نے موت و حیات کو تو خلق کی اس لیے کیا کہ آزمائش کر سکے، اور آزمائش جو ہے نا کس کے اندر ہے کہ ایکم احسن عملا جو ہے نا وہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اب اعمال کے اندر بھی ظاہر ہے وہ بہترین اعمال کی بات ہوگی، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اعمال ہے نا کہ جو باعث بنتے ہیں کہ انسان قرب الہی حاصل کر سکے، اعمال۔ اچھا، اب میں مختصر کر رہا ہوں مقدمہ، وإلا اگر ان کو جو ہے نا میں کھول کر بیان کرنا شروع کروں تو کسی ایک مرحلے پر میں رک کر جو ہے نا وہ شاید آگے نہ بڑھ پاؤں، اسی میں جو ہے نا رکا رہوں۔ لیکن میں آپ کے جو فہم و فراست ہے اس پر یقین رکھتے ہوئے تیزی کے ساتھ آگے جانا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ایک جو ہے نا وہ دین کی سمجھ بوجھ ہے، تفقہ فی الدین جو ہے وہ ہے، اور اس کی گہرائی کے اندر جانا ہے اور تمام جوانب سے اس کو سمجھنا پرکھنا ہے، اور منزل یقین تک پہنچنے کے لیے انسان کا ان علمی مراحل کو طے کرنا ہے، تو وہ بہت مشکل ہے۔ وہ ایک مرحلہ جو ہے نا میں نے عرض کر دیا، لیکن اس کے مقابلے میں جب آپ عمل کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے تو وہ بہت آسان ہے، اور وہ جو ہے نمبر 1 اعمال، ایکم احسن عملا، اللہ رب العزت نے خلق اسی لیے کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اعمال کے اندر دیکھیں گے تو اعمال کی ایک بہت بڑی لسٹ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو اب اگر اعمال کو دیکھا جائے تو اعمال میں بھی اگر ہم اس کا خلاصہ کرنا چاہیں تو کس پر جا کر ہوگا؟ انما الاعمال بالنیات،
تو اب تمام تر اعمال جو ہیں ان کا خلاصہ کہاں پر ہوگا کہ نیتوں پر ہے. قرب الہی کے لیے عمل صالح چاہیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صاحبان ایمان کا عمل صالح انجام دینا، حالت ایمان میں عمل صالح انجام دینا. اب ظاہر یہ پورے کا پورا سلسلہ جو ہے نا آپ کو قرب الہی کے لیے ہر چیز قربت ہے اللہ، رضا الہی کے لیے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، تبرع ہے، تولا ہے، امر بالمعروف ہے، نہیں، یعنی تمام تر اعمال جتنے بھی، تمام تر نیکیاں جتنی بھی ہیں، وہ ساری کی ساری جا کر خلاصہ کہاں پر ہوگا؟ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر. اچھا، اور یہاں پر آ کر جو ہے نا پھر وہ ایک الگ سے بحث شروع ہو جاتی ہے کہ انسان مختار کل کس چیز میں ہے. تو ہر چیز میں انسان آدھا مختار اور آدھا مجبور نظر آتا ہے، کہیں پر انسان مالک نظر نہیں آتا، مختار کل نظر نہیں آتا. یعنی اگر آنیسٹلی دیکھا جائے تو آپ کو کہیں پر بھی جو ہے نا وہ انسان یعنی مکمل مختار نظر نہیں آتا. اب دیکھیں نا فار ایگزامپل خلقت انسانی کے اندر کیا انسان کے ہاتھ میں تھا کہ وہ مرد بنے یا عورت، بلکہ اس سے پہلے انسان بنے یا حتی جانور. اب ظاہر جانوروں کی کیٹیگریز ہے نا، الانسان ہوا حیوان ناطق، انسان جو ہے وہ بولنے والا جانور ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میرے اختیار میں تھا؟ میں یہاں پر مجبور ہوں. اللہ رب العزت کی مرضی تھی، خداوند متعال نے نہ فقط یہ کہ مجھے اشرف المخلوقات بنایا، بلکہ مجھے جو ہے وہ انسان بنا کر پروردگار نے مثلا مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا. تو یہ پروردگار کے اختیار میں، میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے. اب میرا رنگ کیسا پروردگار نے بنا دیا، وہ مائیکل جیکسن کی طرح آپ جو ہے نا اپنا کلر چینج کروا لیں، کو الگ بحث ہے، لیکن نیچرلی اگر دیکھا جو تو پروردگار نے بنا دیا، اس میں انسان مختار تھوڑی ہے. کس خطے میں پیدا ہوا انسان مختار تھوڑی ہے. مطلب ظاہر ہے وہ جو ہے نا وہ یعنی میرے اختیار، ماں باپ کے اختیار میں ہو سکتا ہے کہ وہ کہاں پر جا کر جو ہے نا بچوں کو برتھ جو ہے نا وہ دیتے ہیں، لیکن میرے تو اختیار میں یہاں پر نہیں ہے نا. تو انسان یہاں پر کس چیز کا مختار ہے اگر وہ جو ہے نا دیکھا جائے تو انسان کی خلقت سے لے کر پھر بہت سارے اعمال ایسے میں ایک حد تک مختار ہوں، وإلا پھر میری جو ہے نا وہ جسمانی جو تقاضے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. جیسے وہ مشہور واقعہ جو ہے نا ملتا ہے کہ مولانا نے فرمایا تھا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے ایک ٹانگ اٹھائی تو فرمایا دوسری اٹھاؤ. کہا میں جب تک پہلی رکھوں گا نہیں دوسری اٹھا نہیں سکتا. تو اب دونوں ٹانگیں ایک ہی ٹائم پر جو ہے نا وہ انسان نہیں اٹھا سکتا اوپر. اچھا، اب یہاں پر آ کر جو ہے نا پتہ چلا کہ انسان آدھا مختار ہے، آدھا جو ہے وہ مجبور ہے. تو یہاں پر جو ہے نا وہ ہاف اینڈ ہاف اس کو سمجھ لیجئے. لیکن ایک چیز اور شے اور ایک عمل ایسا ہے، یا ایک اس کو کہہ سکتے ہیں چیز، مطلب جو ہے نا وہ ہے کہ جس میں انسان مختار کل ہے، اس میں کوئی مجبور نہیں ہے، اور پورے کا پورا جو دار و مدار ہے نا ہر چیز کا اسی کے اوپر ہے، اور اس کو کہتے ہیں نیت. انما الاعمال بالنیات، ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے. دیٹس اٹ. نیت، یہ نیت کیا ہے؟ نیت جو ہے نا اس پر دار و مدار. اور عزیزنا محترم، جتنا آپ نیت کو خالص کر لیں گے، جتنا آپ نیت کو پاک کر لیں گے، اور جتنا آپ نیت کو صحیح کر لیں گے، آٹومیٹکلی معاملات جو ہے نا وہ حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہے نا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. کہ ہم نے الہام کر دیا وہ فسق و فجور دونوں طرف. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے جو فسق و فجور ہے اس کی بھی تعریف بیان کر دی ہے، ڈیفینیشن بیان کر دی ہے، کلیئرٹی دے دی ہے، اور وہ تقویٰ اور پیوریفیکیشن جو ہے نا اس کے متعلق بھی بتا دیا. تقویٰ کیا ہے، نیکی کیا ہے، خالص ہونا کیا ہے، پاک و پاکیزہ ہونا کیا ہے. قد افلح من زکا، اب جو تزکیہ نفس کرے گا وہ پاک، وہ کامیاب ہوگا. اب یہاں پر کیا ہو گیا
کہ یہاں پر جو معیار حق و باطل ہے وہ کیا ہے؟ قد افلح من زکا. کامیابی اور ناکامی کا جو ملاک اور معیار، جو ایک ڈیفائن لائن ہے، وہ کیا ہے کہ قد افلح من زکا، جس نے تزکیہ نفس کے وہ نجات. اب یہاں پر آ کر جو ہے نا تزکیہ نفس، وہ سارے اب یہی جو تزکیہ ہے نا قد افلح من زکاہا، تو یہی در حقیقت جو ہے نا وہ نیت کی پیوریفیکیشن ہے. اچھا، اب یہاں پر قد افلح من زکاہا، جس نے پاک کر لیا، اس نے خطبہ شعبانیہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں جو ماہ مبارک رمضان سے پہلے ماہ مبارک شعبان کا جو آخری جمعہ، اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جو ڈیفائن تھا نا کہ ایھا الناس انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ، اس کے بعد جا کر جو ہے نا جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کے طور پر جملات ہے وہ کیا ہے؟ فاسألوا اللہ بالنیات صادقہ وقلوب طاہرہ. بس اللہ سے سوال کرو کہ وہ آپ کی نیتوں کو صاف کر دے، سچا کر دے، صادق، خالص کر دے، پیور کر دے، وقلوب طاہرہ، اور قلوب آپ کے پاک ہو جائیں. اب ظاہر ہے اسی کا جو ہے یعنی اسی پر ہر چیز کا دار و مدار ہے کہ جتنی انسان کی نیت پاک ہوگی، نیت درست ہوگی، تو مطلب آپ کو مگر یہ بات کروں کہ حلال و حرام کے اندر فرق کیا ہے. یعنی کہتے ہیں نا وہ ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا. اب محرم و مجرم میں فرق کیا ہے؟ ایک نکتے کا. وہ ہم وفا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے. یہ دغا اور وفا میں فرق کیا ہے؟ وہ غین کے اوپر جو ہے نا وہ آپ وفا پڑھیں تو، اور دغا اسی میں نا ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا. ایک نکتے کا تو فرق ہے نا. ایک نکتہ ہے، اس کو جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ ایک نکتے سے جو ہے نا وہ بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خط لکھا نا، فوج کسی شہر پر جو ہے نا وہ لشکر کشائی کی گئی، اور وہاں پر جو ہے نا وہ فاتح ہو گئے، تو بہرحال قیدی بنا لیے گئے وہ مخالف فوج کو. تو وہ چاہا کہ انہوں نے دستور کیا ہے، مطلب وہ وہاں کا جو کمانڈر تھا اس نے خط لکھا اپنے سربراہ کو کہ سر میں کیا کروں، یہ جو ہم نے پرزنرز آف وار پکڑے ہیں، جو قیدی ہیں، قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. تو اس نے خط لکھا اور اس میں لکھا کہ احصا و ارسل، احصا و ارسل. تو وہ کہتے ہیں کہ جو احصا کا مطلب ان کا شمار کرو، یعنی ان کو کاؤنٹ کر کے بھیج دو ہمارے پاس جو ہے نا. اچھا، وہ اب کہتے ہیں کہ کہیں اوپر مکھی بیٹھ گئی یا مر گئی یا کیا ہوا، وہ ایک نکتہ پڑ گیا. تو وہ جب اس کو خط ملا تو اس پر لکھا ہوا تھا اخسا و ارسل. وہ اخسا یعنی وہ ہے کی بجائے خے ہو گیا، صرف ایک نکتہ جو ہے نا وہ سیاہی گر گئی ہوگی اس کے اوپر یا کیا ہو گیا بہرحال. تو وہ اس کا مطلب بن گیا اخسا و ارسل، کہ ان کو کھسی کر کے جناب جو ہے نا وہ بھجوا دو. ایک نکتہ جو ہے نا. اچھا عزیز محترم، یہاں پر ایک نیت جو ہے نا، صرف نیت. حلال و حرام کیا ہے؟ نیت. یہ ذبح شرعی اور یہ جھٹکے کا گوشت، اس میں فرق کیا ہے؟ نیت کا. کہ اگر وہ ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ذبح کرتا ہے تو وہ حلال ہے، اور وہی جانور، وہ بکرا ہو سکتا ہے، وہ دمبا ہو سکتا ہے، وہ گائے ہو سکتی ہے، وہ جو ہے وہ مرغی ہو سکتی ہے، واٹس ایور فار ایگزامپل جو حلال گوشت جانور ہیں تو وہی ہیں. لیکن اگر اس نے جو ہے وہ نیت کر کے اور اللہ کے نام سے اس کو ذبح نہیں کیا تو وہ حرام، مردار ہو جائے گا، اس کو کھانا حرام ہے. نیت ہے. انما الاعمال بالنیات، ہر چیز کا دار و مدار جو ہے نا وہ نیتوں پر ہے. قرب الہی کے لیے جتنے اعمال ہیں ان کا دار و مدار اسی نیت پر ہے. اللہ کے قرب کے لیے انسان کا کوئی بھی قدم اٹھانا، یہ نیت صرف. اچھا، نیت
جتنی خالص ہوگی، جتنی پاک و پاکیزہ ہوگی، تو معاملات یہی ہیں، لیکن انہی کے نتائج جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح سے مرتب ہو رہے ہیں. مشکلات آسان ہو رہی ہیں، ڈپریشن ختم ہو جائے گا، اور برکات زندگی کے اندر جو ہے نا وہ آ جائیں گی، اور خاتمہ بالخیر یقینی بن جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ انسان کا زاد راہ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے، نیت. اچھا، اب اس پر بہت سارے واقعات ہیں. یعنی اب کیا کہتے ہیں کہ نیت کے فوائد کیا ہیں اور بالعکس اس کے نقصانات کیا ہیں. مثال، اچھا، بعض قضیے اور قصے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ملٹی پرپز، یعنی ایک ہی واقعہ کے اندر بہت ساری چیزیں کور ہوتی ہیں، اور یہ سپورٹو جو سٹوریز ہوتی ہیں نا وہ بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہیں، اس میں اس سے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. ایک واقعہ ملتا ہے یہاں پر جو ہے نا، اور یہ نجف کا واقعہ ہے کہ نجف کے اندر جو ہے وہ آیت اللہ العظمی شیخ بحرانی کے متعلق شاید ملتا ہے کہ ان کے ایک شاگرد تھے، شیخ خراسانی، جو ہے نا وہ بہت بڑے جو ہے نا وہ اپنے زمانے کے مجتہد گزرے ہیں، آیت اللہ خراسانی کے نام سے. اچھا، ان کے شاگرد تھے جن کا نام تھا عبداللہ گل پیگانی، اور کہتے ہیں کہ ان کا انتقال بھی 40-45 سال کی عمر میں ہو گیا تھا، یعنی 40 to 45 ایئرز میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، جوانی کے اندر ہی، نجف کے اندر. لیکن ظاہرہ وہ بھی ایک مشہور جو ہے نا، اور شاگرد تھے وہ آیت اللہ خراسانی کے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک یوں سمجھ لیں امتیاز یہ تھا، یا ان کی شناخت یہ تھی کہ وہ اشکال بہت کرتے تھے. اچھا، اشکال در حقیقت جو ہے نا وہ ڈسکشن کے لیے ضروری ہوتا ہے. یعنی جب جو درس خارج ہوتا ہے اور اجتہاد کی کلاسز جب ہوتی ہیں تو وہاں پر وہ ہوتا ہی درس خارج ہی ہے کہ جو استاد ہے وہ اپنی رائے دیتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا پھر باقی لوگ جو ہے نا اپنی رائے دیتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر اس پر اشکال کیا جاتا ہے اور پھر ایک ڈسکشن ہوتی ہے. تو ان کا کام یہ تھا کہ یہ بہت زیادہ اشکال کرتے تھے، لیکن استاد ان کا احترام کرتے تھے کہ جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو وہ سب شاگردوں سے کہتے تھے لیں جی اب عبداللہ گل پیگانی صاحب جو ہے نا وہ اشکال کرنے لگے. مطلب استاد بھی جو ہے نا ان کا بڑا احترام کرتے تھے. وہ بہت پائے کے عالم دین تھے خود بھی، لیکن انفارچونیٹلی ہی کہوں گا کہ وہ، یعنی وہ اگر زندہ رہتے تو ڈیفینیٹلی بہت بڑے جو ہے نا وہ مجتہد ہوتے اپنے زمانے کے، لیکن جو خدا کو منظور ہوتا ہے 45 ایئرز میں ان کا انتقال ہو گیا. اب انتقال کے بعد، مرنے کے بعد، جو نجف کے اہل معنی لوگ تھے ان میں سے کسی ایک کے خواب میں آئے. اب دیکھیں یہ ہر شہر میں ہوتا ہے، بائی دا وے، پاکیزہ دل لوگ، خدا کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے لوگ، خدا کی برگزیدہ ہستیاں، لیکن ہر کسی کو ان کا نہیں پتا ہوتا. یہ بات طے ہے، ہر کسی کو ان کا نہیں پتا ہوتا. ان کو سب کا پتا ہوتا ہے. مطلب جو بھی برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں نا وہ سب کی خبر رکھتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے. اچھا، ان کا انتقال ہو گیا، عالم برزخ میں چلے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن اب نجفی کے کچھ مطلب وہ اہل معنی لوگ ہیں، ان میں سے کسی ایک کے خواب میں آتا ہے کہ وہ ان کے حالات برزخ کو دیکھ رہے ہیں. برزخی حالات، یعنی حالت برزخ میں ان کو دیکھا انہوں نے مرنے کے بعد. تو انہوں نے پوچھا عبداللہ گل پیگانی سے کہ آغا گل پیگانی، کیسا رہا تمہارا سفر برزخ، اور مرنے کے بعد کیا ہوا، کس طرح سے ہوا؟ مطلب ظاہرہ وہ مر چکے ہیں، مرنے کے بعد عالم برزخ میں جا چکے ہیں، یہ خود اہل معنی ہیں جو دیکھ رہے ہیں خواب کے اندر، اور وہ ان سے پوچھ رہے ہیں، یعنی ان کو پتا ہے خواب کے اندر کہ یہ مر چکے ہوئے ہیں اور یہ عالم برزخ میں ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں میں، لیکن ظاہر ابھی کیا حیات میں ہوں. تو ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کے کیسا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آقا کیا پوچھتے ہیں، بہت سخت تھا میرے لیے. کہا کیا مطلب بہت سخت تھا؟ کہا سوال و جواب جب شروع ہوا مجھ سے
تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ تم کیا لے کر آئے ہو اپنے لیے، زاد راہ کیا لائے ہو؟ اچھا 45 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے، لیکن پائے کے عالم دین ہیں اور خاص شاگردوں میں سے ہیں، اور ان کے اشکالات بڑے مشہور ہیں، یعنی اس لیول پر ہیں. اور وہ فرشتے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا لے کے آئے ہیں زاد راہ کے طور پر؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، علمی خدمات سر انجام دی ہیں، بحث و مباحثے انجام دی ہیں، میں نے شاگرد تربیت کی ہیں، میں نے کتابیں لکھی ہیں، میری تدریس جو ہے نا وہ ہوتی تھی. تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ جو تم نے کتابیں لکھی تھی اس کے پیچھے تو تمہارا نام لکھا ہوتا تھا نا، تو اس سے تمہیں شہرت مل گئی تو بات ختم ہوگی، اس سے کیا توقع کرتے ہو؟ کہا میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے روزے رکھے ہیں، میں نے حج کیا ہے، میں نے اپنے اعمال انجام دیے ہوئے. کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ساری دنیا کرتی ہے، تم تو ایک عالم دین ہو، تم سے زیادہ کی توقع ہے. اگر تم بھی عام لوگوں کی طرح مطلب یہ نہ وہی اعمال لے کر آؤ جو عام لوگ لے کر آتے ہیں، تو پھر ان میں تمہیں فرق ہے، تم سے توقع زیادہ کی جاتی ہے کہ تم تو مطلب جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوگا نا، تمہارے پاس تو کوئی یونیک کچھ ہونا چاہیے. اینی وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں پر جو ہے نا، اب انہوں نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ ہاں اب جو ہے نا وہ یہاں پر آ کر یہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک چیز جو ہے نا وہ میرے فائدے میں رہی. کہا وہ کیا تھی آغا عبداللہ؟ کہا کہ میں نجف کے اندر طالب علم تھا، اور یہ رہنے والے جو ہے نا وہ گل پیگان کے تھے ظاہر ہے، اور گل پیگان جو ہے نا وہ ایران کا ایک شہر ہے اصفہان سے آگے. تو کہا کہ میں گھر میں تھا تو کچھ لوگ جو ہے نا سرزدے، یعنی سڈن، وداؤٹ انویٹیشن اور وداؤٹ اینی نیوز، بغیر بتائے جو ہے نا بن بلائے میرے علاقے سے مہمان آ گئے، 4 یا 5 لوگ جو ہے نا. وہ کہتا جب آئے تو میں نے دیکھا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، تو میں ان کو کیا دوں کھانے کے لیے؟ اب کہتے میں پریشان ہوا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بیٹھے، میں ابھی آتا ہوں، مطلب کچھ ارینج کر کے نا، یعنی ان کو تو یہ کچھ کھانے پینے کے لیے لے آؤں. کہتے میں باہر نکلا، اور جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے 1-2 جگہ جو ہے نا وہ پتا کیا کہ کہیں سے ادھار لوں اور لے کر جو ہے کچھ کھانے پینے کا سامان کر کے گھر جاؤں. وہ کہتے ہیں میں اسی پریشانی میں تھا کہ مجھے کہیں سے کچھ مل جائے کہ میرا جو ہے نا وہ پاؤں ٹکرایا اور سر جا کر جو ہے نا پتھر پہ لگا، تو مجھے سخت چوٹ لگی. جب سخت چوٹ لگی تو میں ایک مرتبہ پریشان ہوا اور میں نے گلا کیا، میں نے کہا پروردگار یہ کیا معاملہ ہے؟ شکوہ کیا کہ پروردگار یہ کیا معاملہ ہے کہ میں اتنا عمدہ شاگرد ہوں، اتنی میں نے محنت کی ہے، اور میں بہترین مطلب جو ہے نا وہ جانا جاتا ہوں علمی حوالے سے، میری خدمات ہیں. مطلب انسان کو ایک ہوتا ہے نا کہ میں مطلب جو ہے نا اتنی میں نے محنت کی، میں بہترین جو ہے نا شاگردوں میں سے ہوں، اور میں نے پوری محنت کی ہے اب تک. تو پروردگار یہ کیا معاملہ ہے کہ لوگ میرے مہمان آئے ہوئے اور میرے پاس ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں، اور اوپر سے یہاں پر میں جو ہے نا گر کر تو چوٹیں کھا رہا ہوں اور جو ہے نا زخمی ہو رہا ہوں، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے شکوہ جو ہے نا میرے وہ ذہن میں آیا، اور اگلے ہی لمحے جو ہے نا، اب یہ نیت کی بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں اگلے ہی لمحے میرے اندر سے جو ہے نا ایک آواز آئی کہ عبداللہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مہمان ہیں، یہ تو مولا امیر المومنین کے زائر ہیں، تو ان کا جو مولا کے مہمان ہے میرے گھر میں آنا، یہ تو میرے گھر کے لیے باعث برکت ہے، تو یہ تو برکت لے کر آئے ہیں، یہ تو مولا کے مہمان ہے میرے گھر میں، انہوں نے آ کر مجھے شرف بخشا ہے. میں گھبرا کیوں رہا ہوں؟ میں پریشان کیوں؟ میں شکوہ کس بات پہ کر رہا ہوں؟ کہتے میں نے اپنی نیت کو چینج کیا، اور وہیں پر اس خیال کو جھٹلا کر شکوہ اور شکایت کو تو اٹھا کہ نہیں، اب میں جو بھی زحمت کرتا ہوں، کسی سے جا کر پیسے مانگتا ہوں یا جو بھی کرتا ہوں، میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مہمانوں کے لیے جو میرے لیے باعث برکت ہے میں انتظام کرنے جا رہا ہوں. کہتے بس میں نے وہ نیت کی اور میں گیا.
فرشتوں نے جب یہ سنا تو عبداللہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا یہ تمہارے قیامت تک کے لیے یہ زیادہ راہ کافی ہوگا. نیت تمہاری کیا ہے کہ تم نے شکوے کو جھٹلا کر جو ہے نا ان کو باعث برکت جانا ہے کہ وہ امیر المومنین کے مہمان ہیں. اس نیت سے اب تم ان کی خدمت کے لیے آگے بڑھے. بھئی یہ نیت جو ہے نا وہ تمہارے لیے زیادہ راہ قیامت تک کے لیے یہاں عالم برزخ میں. عزیزان محترم، نیت جو ہے نا، نیت وہ حرام کو حلال کر دیتی ہے، حلال کو حرام کر دیتی ہے. نیت کا خالص ہونا، نیت کا پاکیزہ ہونا، نیت کا صحیح ہونا، صاف ستھرا ہونا. اچھا، اب اس میں آپ کو جو ہے نا وہ ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. نمبر 1، کہا نیت جو ہے نا وہ اس قدر مہم ہے. اب پہلے میں اس کو چھوٹا سا نا ایک مقدمہ بنا لوں، پھر میں بات کی طرف آتا ہوں. فرض کیجئے ایک شخص کی جو ہے نا وہ 80 سال عمر ہے، 80 ایئرس، اور وہ 8 گھنٹے 24 گھنٹے میں سوتا ہے. بدن کو چاہیے نا، انسان کی نیچرلی ضرورت ہے کہ انسان نے جو ہے وہ سونا ہے. 8 گھنٹے تو چاہیے ہوتے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ایوریج جو ہے نا کم از کم شاید کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے. اچھا، 80 سال اگر اس کی عمر ہوگی اور اس نے جو ہے وہ 8 گھنٹے سونا ہے، یہ میں نارمل ایوریج بات کر رہا ہوں. اب ظاہر ہے مطلب جو اس سے بھی زیادہ سوتے ہیں وہ بھی نارمل نہیں ہے، اور اس سے کم سوئے وہ بھی نارمل نہیں ہے. کوئی شخص کہ میں جی 6 گھنٹے کی نیند کافی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن نارمل جو ہے نا وہ 8 گھنٹے کی نیند. اچھا، اب 8 گھنٹے کی نیند 80 سال ٹوٹل اگر کسی کی عمر ہو تو 1/4 کم ہو گیا، جس کا مطلب ہے کہ 20 سال اس کے زندگی کے سو کے گزرے ہیں. یعنی 80 سالوں میں سے 20 سال جو ہے نا وہ مائنس کر دیجئے، 20 ایئرس سونے میں گزر گئے. تو کیا ہوا؟ ضائع ہو گئے نا. اس کی تو ضرورت ہے، ضرورت تو ہے، لیکن فائدہ، اس کا فائدہ مطلب وہ جسمانی طور پر فائدہ تو ہوگا، لیکن ضائع تو ہو گئے نا. 80 سال آپ اعمال کر سکتے تھے نا، لیکن نہیں کر سکتے. کیوں؟ 20 سال تو سو گئے آپ کے پاس 60 سال زندگی کے بچے ہیں. اب اس 60 سالوں میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اب میں صرف سونے کی مثال دے رہا ہوں. اب کتنا عرصہ سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں یا کسی اور ایسے معاملات میں جس کی آؤٹ پٹ نہیں ہے یا زیادہ مفید نہیں ہے. لیکن بہرحال 20 سال تو صافی جو ہے نا وہ آپ کی زندگی سے نکل گئے. 1/4 از گان، 20 ایئرز آر گان. ٹھیک ہو گیا. اب کہا کہ نیت کا کمال دیکھیے کیا ہے. نیت کا کمال کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نیت کر کے سوئے کہ میں صبح فجر سے 10 منٹ پہلے اٹھوں گا تاکہ نماز شب پڑھ سکوں، نافلہ پڑھ سکوں، اگرچہ وہ جاگ نہ پائے، لیکن اگر رات کو نیت کر کے سویا تو اس کا ہر سانس جو آ جا رہا ہے نا، امام فرماتے ہیں وہ عبادت شمار ہوگا. تو اب یہ 20 سال ضائع نہیں ہوں گے بلکہ عبادت پروردگار میں صرف ہوئے. اچھا، اس میں کوئی عمل کیا آپ نے؟ نہیں. سونا تو وہی سونا ہے جو میں روزانہ سوتا ہوں، لیکن نیت کر کے سویا ہوں کہ میں نے صبح اٹھ کے نافلہ پڑھنے ہیں. تو اب یہ ساری رات عبادت ہے. امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے. نیت نے کتنا فرق پڑ دیا، کتنا فرق پڑ گیا نیت سے کہ 20 سال میری زندگی کے میں انہی کو عبادت بنا سکتا ہوں کہ میرا نام اعمال میں لکھا جائے. نیت. اور ظاہرہ عمل میں جائیں آئیں گے تو وہ بھی قربت اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں تو وہ بھی پھر
عبادت میں جو ہے نا شمار ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر نیت آپ کی جو ہے نا وہ کیا ہے کہ میں نے صبح اٹھ کر یہاں پر مثلا 5:30 پر اذان ہوتی ہے تو آپ کے میں نے 5:20 پہ اٹھنا ہے تاکہ 10 منٹ جو ہے نا وہ جتنے پڑھ سکتا ہوں وہ نماز شب کے جناب نافلہ پڑھ لوں. بس نیت. مطلب تصور کیجئے نیت کا. وہ بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے. کہتے ہیں کہ قم کے اندر ایک بہت ہی عارف مانوی طور پر جو ہے نا وہ بہت ہی متقی پرہیزگار، وہ کہتے جب بھی ان سے وہ گرمیاں بہت شدید تھیں اور گرمیوں میں ظاہر ہے وہ سخت گرمی ہوتی ہے قم کی، قابل برداشت نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں کہ سخت گرمیوں میں انہوں نے کہا کہ آقا چلیں فلاں گاؤں میں چلتے ہیں، وہاں پر بڑی ٹھنڈی آب و ہوا ہے، تو کچھ وہاں سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ یہ گرمی کا زور بہت زیادہ ہے تو تھوڑا سا ایسی تازہ ہوا لے آتے ہیں اور پھر 2-4 دن کے بعد آ جائیں گے. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ وہاں پر کوئی امام زادہ ہے؟ کہا ہے. کہا چلو پھر چلتے ہیں. کہا کیا مطلب؟ کہا میں امام زادے کی زیارت کی نیت سے جاؤں گا. تو ٹھنڈی ہوا تو مل ہی جائے گی، لیکن صرف آپ اس لیے جائیں کہ یہاں پر گرمی اور وہاں پر جا کر جو ہے نا وہ میں ذرا موسم سے انجوائے کر لوں، تو صرفاً جانا اور آنا، لیکن اب اسی نیت کے ذریعے کہ میں جا کر جو ہے وہ امام زادے کی زیارت کر رہا ہوں، تو اسی نیت سے جو ہے نا وہ آپ کا جانا اور آنا عبادت ہو جائے. اچھا ایک میں چھوٹی سی بہت ہی مطلب نا ایک امپورٹنٹ بات اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کہا حتیٰ یہ کہ اگر آپ نے ترک مستحب اور مرتکب مکروہ کرنا ہو. اب اس کو سنیے گا ذرا، یہ بہت عجیب مطلب جو ہے نا وہ تھوڑی سی بات ہوگی، لیکن بہرحال، اور اگین ڈپینڈنگ اپون نیت، کہ یہ جو نیت ہے نا وہ کس قدر مؤثر ہوتی ہے یہاں پر. اچھا کیٹیگریز کو اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے جو واجب ہے اور اس کے مقابلے میں حرام ہے، پھر واجب کی کیٹیگری مستحب بنتی ہے اور حرام کی کیٹیگری مکروہ ہوتی ہے. یہ 4 ہے نا، اور 5واں پھر مباح ہے. اچھا واجب تو ظاہر ہے آپ کو کرنا ہی کرنا، نہیں کریں گے تو گناہ ہے اور آپ کو سزا ملے گی. لیکن مستحب کیا ہے؟ مستحب ریکمینڈڈ، کریں گے تو ثواب ہے، نہ کریں تو اس کا گناہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور مکروہ کیا ہے کہ بہتر ہے کہ نہ کریں، اور اگر کریں گے تو گناہ کوئی نہیں ہوگا. کہا کہ جو ترک مستحب ہے، اب دیکھیں نا مستحب باعث ثواب ہے، اس کو آپ نے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آسان طریقے سے اس کو سمجھا دوں. تھوڑا سا مطلب جو ہے نا وہ سمجھنے کے لیے غور کرنا پڑے گا آپ کو. ایک عمل ہے مستحب، ٹھیک ہو گیا، ریکمینڈڈ. اب ظاہر آپ عمل انجام دیں گے تو ثواب ملے گا نا، چونکہ آپ نے عمل کو جو ہے وہ انجام دیا، وہ ثواب ہے. کیا ترک مستحب بھی کہیں پر ثواب کا باعث ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب آغاز مستحب وہ تو ہے ہی مطلب جو ہے نا ریکمینڈڈ، اگر کریں گے تو ثواب ہے نا، نہ کریں تو گناہ کوئی نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کو ثواب کیسے مل جائے گا؟ اچھا مرتکب مکروہ، مثال کے طور پہ یہ ہے کہ وہ مکروہ ہے، لیکن آپ اگر مکروہ کر دیں تو ڈس لائک تو ہے نا خدا کی طرف سے، لیکن وہ بھی پسندیدہ ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نیت کا کمال ہے. کیسے؟ کہا کہ اگر آپ کبھی تھکاوٹ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، جیسے فار ایگزامپل آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے 2 رکعت نماز آپ نافلہ نہیں پڑھ پا رہے، مثال کے طور پر، یا کوئی بھی
قنوت مستحب ہے، حتیٰ مستحب موقت ہے، لیکن آپ جو ہے نا وہ قنوت کے اندر، نماز کے اندر قنوت نہیں پڑھنا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ سیدھے رکوع میں چلے. میں مثال دے رہا ہوں، یا اور بہت سارے جو ہے نا وہ مستحبات. کہا اگر آپ کی نیت یہ ہوئی، اب آپ نے یہ نیت یہ کرنی ہے نا، نیت کیا ہوگی جس سے فرق پڑے گا کہ پروردگار میں اس لیے اس کو ترک کر رہا ہوں چونکہ تو نے مجھے ترک کی اجازت دی ہے. ایک بہت حساس ناز کی منزل ہوتی ہے نا. اچھا یہ کب ہوگا جس نے محترم؟ پہلی بات ہوئی ہے کہ جب انسان واقعا ہر معاملے میں قرب الہی کو مقدم رکھتا ہو، جب انسان کی سوچ جو ہے نا وہ یہ ہو. تو اگر انسان جو ہے کہ پروردگار اب میں یہ مستحب انجام نہیں دے پا رہا، لیکن چھوڑ صرف اس لیے رہو چونکہ اس میں بھی چھوٹ تو نے دی ہے، یعنی یہاں پر بھی تیرے حکم کی عدولی نہیں کر رہا ہوں، تیرے حکم ہی کے مطابق تیری دی ہوئی کنسیشن کو ہی پریکٹس کر رہا ہوں. تو یہاں پر اس نیت کے ساتھ ترک مستحب بھی خدا کو پسند ہے. یعنی پسند سے مراد یہ کہ یہاں پر خداوند متعال اس نیت کو پسند کرے گا کہ اگر میرا بندہ جو ہے وہ مستحب عمل نہیں کر پا رہا تو اس میں بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار میں اس لیے، اگر تیری طرف سے چھوٹ نہ ہوتی تو میں کبھی یہ نہ چھوڑتا، لیکن چونکہ تیری طرف سے چھوٹ ہے تو اس وقت میں جو ہے نا وہ تیرے ہی حکم پر تیری دی ہوئی کنسیشن کو پریکٹس کرنے جا رہا ہوں. اور بالعکس بھی اس کے ایسا ہی ہے کہ خدا کو پسند نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ پروردگار چونکہ تو نے اس کو جو ہے وہ کنسیشن دے دی ہے مجھے کہ اس کو نہ واجب قرار دیا نہ حرام قرار دیا ہے، تو اب میں تیری دی ہوئی کنسیشن کو پریکٹس کر رہا ہوں، یعنی باذن اللہ پروردگار تیری اجازت سے، وَإِلَّا میرے مالک میں تیرے حکم کا گستاخ نہیں ہو سکتا. تو یہ بات بھی جو ہے نا نیت ہے نا، کہ نیت کے ذریعے یہی چیز جو ہے نا. اچھا اب وہ کیا کہتے ہیں اپنا نا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک اور فرمان. اب یہ نیت جو ہوتی ہے، فارسی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آب خوردن. کیا جی؟ آب خوردن. یہ جو پانی پینا ہے نا، پانی پینا. سلام اور حسین علیہ السلام. مجھے ضرورت بھی تھی پانی پینے کی. یہ پانی پینا، دو باتیں صرف چھوٹی سی کرتا ہوں. نیت اس کو جو ہے نا ذہن میں رکھی. ایک صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ امام کا مہمان بنتا ہے رات کو، یعنی وہ امام کے گھر میں قیام پذیر ہوتا ہے. آدھی رات کو اٹھتا ہے، آدھی رات کو، اور وہ اٹھ کر جو ہے نا مطلب باہر نکلتا ہے وضو کرنے کے لیے، حاجت کے لیے. تو وہ دیکھتا ہے امام جو ہے وہ بیدار ہیں اور گریہ وزاری اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت فرما رہے ہیں. وہ بہت متاثر ہوتا ہے. ظاہر ہے اس نے امام کی اس حالت کو دیکھا اور دل میں اس کے بڑی حسرت پیدا ہوتی ہے. کہتا ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی برباد کی. یہ ہے عبادت، کس خشوع و خضوع کے ساتھ اور کس مطلب جو ہے نا وہ حالت کے ساتھ عبادت ہو رہی. آدھی رات کو خدا کے ساتھ راز و نیاز. صبح اٹھا، امام صادق علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا مولا کل رات میں اٹھا تھا اور میں نے آپ کی اس حالت کو دیکھا تو بہت متاثر ہوا ہوں اور بڑی حسرت ہے میرے دل میں کہ میں نے تو اپنی زندگی برباد کر دی، کہ میں نے کیا کیا. امام نے اس کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے تو نے بھی تو رات بہت کچھ کیا ہے. کہا مولا میں نے کیا کیا؟ وہ جو آپ نے عبادت کی ہے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں، میں نے کیا کیا؟ امام فرماتے ہیں تو جب آدھی رات کو اٹھا اور تجھے پیاس لگی تھی پانی پینے کے لیے، جب تو گیا ہے اس آدھی رات میں شدت پیاس میں جب تو نے پانی لیا ہے
تو کیا بسم اللہ پڑھنے کے بعد پانی پیتے ہوئے میرے جد حسین کو یاد نہیں کیا تھا؟ اللہ اکبر. کہا مولا وہ تو میں ہمیشہ کرتا ہوں. امام فرماتے تجھے کیا پتا کہ جو تو نے پانی پیتے ہوئے میری جد حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجا اور ان کو یاد رکھا ہے اور یاد کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے. نیت کہ میں وہ جب تشنا ہوں اور شدید تر حالت تشنگی میں جب پانی ملتا ہے تو مجھے حسین ابن علی علیہ السلام یاد آئے. اور اسی کی امام صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے مثل آب خوردن. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نا آب خوردن ہے وہ فرمان ہے نا امام کا کہ 3 گھونٹ، مطلب پہلا گھونٹ پھر دوسرا گھونٹ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ پی سکتے ہیں وہ گھونٹ گھونٹ کے ذریعے پانی. کہتے ہیں اگر کسی نے مثال کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی جو ہے نا بسم اللہ الحمدللہ، یہ 2 ہو گیا نا. اب تیسرا آپ نے پورا جتنا پینا ہے وہ پی کر جناب الحمدللہ کہا. نیت میری یہ ہوگی نا کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ خدا کا شکر ادا کر کے پانی پی. کہتے ہیں یہ جو 3 گھونٹ پانی ہے نا وجب لہ الجنہ، اگر اس ترتیب سے اور اس نیت کے ساتھ پیو گے تو تم پر جنت واجب ہو جائے گی. مثل آب خوردن وجب لہ الجنہ. اب عمق قضیت دین کی سوجھ بوجھ وہ کس قدر مشکل ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیکن قرب الہی کتنا آسان ہے. اور اس میں مین فیکٹر کیا ہے؟ نیت. انما الاعمال بالنیات. نیت خالص خدا کے لیے، ہر قدم خدا کی خوشنودی کے لیے. اللہ اکبر. بس اتنا صرف نیت. اور عزیزنا محترم کتنا غافل ہے وہ انسان جو کہ نا 20 سال زندگی کے جو باہر صورت ضائع ہونے ہیں. اگر انسان اس نیت سے سوتا ہے تو وہ 20 سال بھی عبادت بن جائیں گے اور کوئی پتہ نہیں کب زندگی کے غبارے سے ہوا نکل جانی. تو کہتے ہیں نا کہ انسان بڑا وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی کل وہ ٹورنٹو سے اجاز بھائی آئے ہوئے تھے تو ان سے ملاقات ہوئی تو اسد جعفری صاحب کے متعلق میں نے پوچھا. مولانا اسد جعفری، مولانا قبلہ زکی باقری صاحب کے داماد، ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے بھی اور خود بھی جوان آدمی تھے. وہ کہتے ہیں کہ بالکل تیار ہو کے ایک ساکس انہوں نے پہنی دائیں پاؤں میں اور بائیں پاؤں میں ساکس پہننے لگے تھے. سنڈے اسکول کے لیے تیاری کر رہے تھے، جا کر پڑھانے کی، سنڈے اسکول بچوں کو پڑھانے کے لیے تیاری کر کے، مطلب لباس وغیرہ پہن کے، ابا وغیرہ پہن کے. تو ایک جراب انہوں نے پہنی اور دوسری پہن رہے تھے کہ گڑم کر کے گرے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون. جوان آدمی، ہم سے بھی ینگ. یہ جناب جو ہے نا وہ، یعنی اب تصور کریں نا کہ وہ ایک جراب انہوں نے پہنی ہے. یہ مولانا تو خود وہ کہتے ہیں کہ ان کی تو موت بھی جو ہے نا مبلغ بن گئی. یعنی وہ تو جاتے جاتے بھی جناب جو ہے نا ایک بہترین تبلیغ کا وسیلہ بن گیا. کیا ماشاءاللہ اور نفسش گرم، یعنی اس قدر ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ مخلص تھے اور اس قدر وہ خوف خدا ان کے دل میں تھا اور اس قدر وہ مطلب خالص نیت کے ساتھ وہ خدمت کرتے تھے کہ اللہ نے جلد ان کو بلایا. بہت بڑا امتحان ان کی فیملی کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کے بچوں کے لیے، ان کی زوجہ کے لیے. مطلب کوئی آسان نہیں ہوتا کس طرح سے ایک انسان جو ہے اچانک چلا جائے. لیکن بہرحال وہ انسان بھی ایک مبلغ بن کے گیا یہاں سے. ساری زندگی انہوں نے ظاہر تبلیغ کی اور اب بھی جو ہے نا وہ ان کی موت جو ہے نا وہ خود ایک پیغام دے کے جا رہی ہے کہ دائی انہوں نے کہتے ہیں ایک جراب پہنی ہے اور دوسری جناب جو ہے نا پہن رہے تھے اور انا للہ و انا الیہ راجعون. ہارٹ اٹیک ہوا. جب تک وہ ایمبولینس وغیرہ جو ہے نا وہ آتی ہیں تو ہی واز ایکسپائرڈ. اب کس کو پتہ ہے ہم میں سے کتنے واقعات ایسے. یہ چونکہ مولانا تھے
ساری دنیا ان کو جانتی تھی، اس لیے میں ریفرنس دے رہا ہوں کہ مطلب انسان بیٹھ کر دیکھتا ہے کہ بھئی ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے. اور ایک تو اتنا مطلب کہتا ہے پچھلے ہفتے، پچھلے مہینے، وہ ایک دن پہلے ٹھیک ٹھاک تھے اور اس دن ٹھیک ٹھاک تھے. مطلب روٹین کے اندر کوئی سمٹم نہیں ہے، کوئی ایسی جو ہے نا خاص چیز نہیں، کوئی ہاسپٹل میں نہیں ہے، کوئی مطلب جو ہے نا نہیں، وہ روٹین میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. پلاننگ ان کی بھی گزار رہے ہیں جس طرح سے ہماری سوچ ہوتی ہے، یہ اور وہ اور آگے اور پیچھے سفر کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا، پتہ نہیں کیا کیا چیز بندہ جناب صبح سے لے کر شام تک. لیکن جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. سمپل سی بات جو نہیں. چلے خیر، یہ تو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنا ایٹ دی اینڈ خلاصہ جو ہے نا وہ یہ ہے عزیز محترم کہ پتہ تو نہیں ہے نا کہ کب اس دنیا سے ہم نے جو ہے نا وہ جانا ہے. تو انسان جو ہے وہ اس دنیا کے اندر اپنے معاملات کو جو ہے وہ اس طرح سے سنبھال کے رکھے اور اس نیت کو جو ہے نا وہ خالص رکھے. یہی نیت جو ہوتی ہے نا وہ بس حلال کو حرام بھی کر سکتی ہے اور قرب الہی کے لیے، اور ترک مستحب کا بھی میں نے آپ کی خدمت میں جو ہے نا وہ عرض کر دیا. عزیز محترم، ایام فاطمیہ ہیں اور آج تو 13 جمادی الاولیٰ، اور بحر الانوار میں بھی اس کو جو ہے نا وہ لکھا ہے شیخ مجلسی نے، اور اس کے علاوہ آغا بہاؤالدینی کے متعلق یہ ملتا ہے کہ انہوں نے یہ جو ہے نا وہ اس کو کوٹ کیا ہے. بلکہ آیت اللہ جعفر جو ہے وہ جعفر مجتہدی، آیت اللہ جعفر مجتہدی بہت اہل معنی تھے، یعنی بہت پہنچی ہوئی شخصیت. دیکھیں ہر زمانے کے اندر یہ جو عرفاء ہوتے ہیں نا اور اہل معنی ہوتے ہیں، علم اپنی جگہ پر، ہر عالم عارف نہیں ہوتا، اور ضروری نہیں کہ ہر عارف جو ہے وہ بہت بڑا عالم بھی ہو، لیکن ظاہر عالم تو ہوگا، علم تو اس کے پاس ہونا چاہیے، معرفت تو اسی طریقے سے آتی. لیکن بعض علماء جو ہوتے ہیں وہ صرفاً علم جو ہے نا وہ اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، یعنی ڈومینیٹنگ فیکٹر ان کا علم ہوتا ہے. لیکن بعض ان کا ڈومینیٹنگ فیکٹر جو ہے نا وہ تزکیہ نفس ہوتا ہے، اہل معنی. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے اپنے زمانے میں جب میں حوزہ علمی حکم میں وارد ہوا تو میں نے جن کو دیکھا آن ٹاپ ہمارے دور کے اندر وہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ تھے. اچھا، وہ اپنے دور میں یعنی ہمارے زمانے میں بھی مشہور تھے، ساری دنیا کو پتا تھا، دور دور سے لوگ آتے تھے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد فاطمیہ میں. تو ہمارا چونکہ درس ہی وہی ہوتا تھا، مسجد فاطمیہ میں ہی ہم ایک درس پڑھنے کے لیے جاتے تھے. آیت اللہ العظمیٰ اوائن عراقی کی کتاب جو سیاحت غرب، اس کا وہاں پر ہمارا درس ہوتا تھا. تو ہم اوپر درس پڑھتے تھے اور نیچے آیت اللہ العظمیٰ شیخ تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ درس خارج دیا کرتے تھے، اور اس کے فوراً بعد نماز ہوتی تھی. ہمارا مطلب 11 سے 12 جو ہے وہ سردیوں کی بات کرتا ہوں، 11 سے 12 ہمارا درس ہوتا تھا. 12 بجے اذان ہو جاتی تھی تو ہم جو ہے نا وہ درس کے فوراً بعد نماز پڑھ کے ہی وہاں سے نکلتے تھے. بلکہ میں نے پہلی مرتبہ جو امامہ ہے نا وہ بھی انہی کے ہاتھوں رکھوایا تھا. مطلب انہوں نے، میں بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ان کے ہاتھوں میں مؤمم ہوا تھا. خوب. تو اب آیت اللہ العظمیٰ شیخ تقی بہجت حفظہ اللہ وہ اپنے زمانے میں معروف تھے، مشہور تھے، پتہ تھا کہ یہ بہت ہی جو ہے نا وہ اہل معنی ہے. یا ان کے استاد آیت اللہ قاضی وہ اپنے زمانے میں بہت معروف و مشہور. تو ہر زمانے کے اندر جو ہے نا وہ پتہ ہوتا ہے کہ مطلب جو ہے نا یہ مجتہد یہ عرفاء میں سے ہیں، یعنی اہل معنی ہے، اور ظاہر ہے وہ مشہور بھی تھے اور مشہور بھی ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو آیت اللہ جعفر مجتہدی ہیں یہ بھی بڑے معروف اس معاملے کے اندر کہ اہل معنی عرفاء میں سے تھے. آیت اللہ جعفر مجتہدی. اچھا، اب مطلب یہ ہے کہ ان کی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ رد نہیں کی جا سکتی نا، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا نا. آیت اللہ جعفر مجتہدی کہتے ہیں، اب ان کا یہ بیان جو ہے نا وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جب مجالس ہوتی ہیں تو اس میں سارے ائمہ آتے ہیں. یعنی یوں کہا جائے کہ ہر مجلس میں تمام تر ائمہ کا آنا ضروری نہیں ہے.
مطلب کوئی ایک امام آگے، دو آگے، چار آگے، ایسے ہوتا ہے نا کہ عرف کی بات کر رہا ہوں. لیکن کہتے ہیں کہ ام الائمہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جب شہادت کی مجلسیں ہوتی ہیں تو اس میں سارے ائمہ آتے ہیں، سارے آتے ہیں. اچھا اب یہ مطلب جو ہے نا وہ کہاں سے لے؟ آیت اللہ جعفر مجتہدی جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا. وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مجلسیں ہو رہی ہیں اور مولا کائنات علی بن ابی طالب، امام حسن، امام حسین اور سارے ائمہ جو ہے نا وہ تشریف لائے ہیں. اور کہا میں نے دیکھا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، بڑی پیار اور محبت سے. خاص ایک نظر لطف جو ہے نا وہ تھا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ آیت اللہ جعفر مجتہدی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب خاص جو ہے نا ایک محبت سے ایک ایک بندے کو غور سے جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں. کہا اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ سارے ائمہ تشریف لاتے ہیں، بالخصوص مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. اور کیوں نہ آئے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. ایام فاطمیہ کا آغاز ہو چکا نا، آج تو 13 جمادی الاولیٰ ہے اور آج بنا بر روایت جو ہے نا وہ شہادت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. عزیز محترم، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. تصور کیجئے نا، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جب بی بی پہلو شکستہ تھیں اور مولا کائنات علی علیہ السلام کے دفاع کے لیے، ولایت کے حق کے لیے جو ہے نا وہ باہر جاتی تھی، تو ایک دن کہتے ہیں کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے کہا شہزادی فاطمہ الزہرا سے کہ بی بی معاف کیجئے گا، ہمارا طے یہ نہیں ہوا تھا. شہزادی نے پوچھا یا علی کیا مطلب آپ کا؟ کہا یاد ہے جب شادی ہوئی تھی تو رسول خدا نے آپ کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دیا تھا اور آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما کر کہا تھا یا علی میں تقسیم کار کیے دیتا ہوں کہ گھر کے کام فاطمہ کرے گی اور باہر کے کام آپ نے کرنے ہیں. تو اس پر بی بی نے خوش ہو کر کہا تھا کہ الحمدللہ مجھے گھر سے باہر نہیں جانا پڑے گا. آپ نے خوش ہو کے نا کہا تھا کہ الحمدللہ میں گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑے گا مجھے، میں گھر میں رہوں گی، گھر کے کام میں کروں گی اور مولا علی جو ہے نا وہ گھر کے باہر کام کریں گے. کہا بی بی مجھے رونا اس بات پر آتا ہے کہ اب الٹا ہو گیا ہے، رسول خدا کے وصال کے بعد میں خانے نشین ہو گیا ہوں اور میرے حق کے دفاع کے لیے آپ کو باہر جانا پڑ رہا ہے اور حتی دربار گئی ہیں اپنا حق لینے کے لیے اور پہلو شکستہ ہو کر واپس آئی ہیں. مولا کائنات علی بن ابی طالب کو بہت دکھ تھا اس بات کا. اور سارے ائمہ علیہ السلام کہتے ہیں 2 توسل ایسے ہیں کہ جو بہت سری ہیں، مجرب اور بہت سری ہیں. اور ایک تو امام حسین علیہ السلام اور دوسرا شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. روایت میں آتا ہے کہ ایک دن امام باقر بیمار تھے اور وہ شدید بیماری کی حالت میں، درد میں بار بار کہہ رہے تھے یا اماں یا فاطمہ، یا اماں یا فاطمہ، اے میری مادر گرامی، اے فاطمہ. تو کہا اس کی 2 مطلب جو ہے نا وہ نتیجے نکلتے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ شدت درد میں شہزادی کے درد کو یاد کر رہے تھے. یعنی جب بھی درد ہو نا، وہ بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے نا کہ جب کسی نے آ کر کہا تھا کہ وہ فلانا بوڑھا شخص تھا تو اس کی پسلیوں میں جو ہے نا کسی پولیس والے نے جو ایسی لات مار دی تھی، تو اس کو جب درد ہوا نا تو اس نے چیخ کے کہا تھا یا فاطمہ. مطلب اس کو جو ہے نا وہ بی بی فاطمہ الزہرا کا درد یاد آ گیا تھا. تو کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے
اور امام نے پھر کچھ ہدیہ وغیرہ بھی دے کر کہا کہ جاؤ اس کی جو ہے وہ مدد کرو. اب امام باقر علیہ السلام شدید درد میں، کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب درد محسوس ہو رہا تھا تو وہ اپنی جدہ کے درد کو یاد کر رہے تھے، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ در حقیقت شفاعت کے لیے استغاثہ کر رہے تھے، یا اماں یا فاطمہ. یہ مجرب جو ہے نا وہ ہے شہزادی فاطمہ الزہرا، 18 سال کی عمر تھی شہزادی کی. ایک بس واقعہ بیان کر کے جو ہے نا وہ، اور یہ مستند واقعہ ہے. درود ایک علاقہ ہے، یہ اہواز کے نزدیک جو ہے نا اس طرف آتا ہے، اور وہاں کے امام جمعہ نے بیان کیا. یہ درود بارڈر ایریا تھا، وہاں پر بمبارمنٹ بہت ہوتی تھی، اور وہاں پر جو ہے نا بہت زیادہ یہ ایران عراق جنگ کے دوران عراقی جو ہے نا وہ کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ بہاؤدینی ایک دن نا وہاں پر تشریف لے گئے، تو امام جمعہ جو ہے وہ آیت اللہ بہاؤدینی سے کہتے ہیں کہ آقا یہاں پر ہم پر حملے بہت ہوتے ہیں، اور یہ جہاز آتے ہیں اور آ کر بمبارمنٹ بہت زیادہ کرتے ہیں، اور یہ خاص مطلب جو ہے نا ٹارگٹ انہوں نے بنایا، وہ کیا کریں؟ تو کہتے ہیں کہ آیت اللہ بہاؤدینی جو ہے نا انہوں نے امام جمعہ سے کہا کہ کل تم جمعے کی نماز میں لوگوں سے کہنا کہ آیت اللہ بہاؤدینی کہتے ہیں کہ میری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے استغاثہ کرتے ہوئے حدیث قصہ پڑھو. کہتے ہیں یہ کہنا. خیر وہ کہتے ہیں کہ امام جمعہ جو تھے انہوں نے جمعے کے خطبے میں یہ تو نہیں کہا کہ آیت اللہ بہاؤدینی نے کہا کہ میری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے، لیکن انہوں نے کہا کہ آیت اللہ بہاؤدینی نے فرمایا ہے کہ حدیث قصہ پڑھو جتنا زیادہ ہو سکتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا وہ سب نے حدیث قصہ پڑھنا شروع کر دی تواتر کے ذریعے. تو کہتے ہیں کہ ہمارے حملے جو ہے نا وہ رک گئے. اب یہ جو امام جمعہ وہ کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا یہ جنگ جب بند ہوئی تو ایک پائلٹ جو ہے نا پکڑا جاتا ہے، یعنی عراقی پائلٹ، وہ ان لوگوں کے تحویل میں ہوتا ہے، اور اس کا انٹرویو ٹی وی پر جو ہے نا وہ چلتا ہے، مطلب اس کا جو ہے نا انٹرویو ہوتا ہے. وہ کہتے پھر میں جا کر اس کو ملا بھی نا، تو اس سے پوچھا کہ تو پکڑا کیسے گیا، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے نقشہ دیا گیا ریڈار کے ذریعے کہ یہ شہر ہے جہاں پر جا کے تم نے بمباری کرنی ہے. تو کہتے جب میں بمبار کرنے کے لیے وہاں پر پہنچا نا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر پانی ہے سارے کا سارا نا. تو کہا میں نے کہا پانی ہے تو یہاں پر میں کیوں بم ضائع کروں؟ کہتے میں واپس گیا، میں پھر دوبارہ جو ہے نا وہ نقشہ لے کر پھر جب آیا، جب دوبارہ پھر میں نے دیکھا کہ پانی ہے، یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، سارے کا سارا پانی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں پھر جو ہے نا وہ واپس جا رہا تھا، وہاں پر وہ پکڑا جاتا ہے اور وہ ان کے حصار میں جو ہے نا وہ آ جاتا ہے. کہتے ہمیں پانی جو ہے نا صرف نظر آتا تھا. تو امام جمعہ کہتے ہیں میں جا کر اس کو ملا بھی، تو کہتے ہیں کہ اس دن پھر ہمیں جا کر جو ہے نا پتہ چلا کہ یہ جو شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اگر جو ہے وہ ان کے نام سے توسل کیا جائے تو پھر جو ہے نا وہ بالکل حجاب زہرا کی طرح جو ہے نا وہ چادر تطہیر کی طرح جو ہے نا ویسے صاحبان بن جاتی ہیں شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ معرفت کے ساتھ ایام فاطمیہ میں کمیموریٹ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، معرفت نصیب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ سمجھنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے. امین یا رب العالمین. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 5 مرتبہ مرجی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم الشریف. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر.
اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف. مومن المومنات جزاک اللہ و اللہ یسلم. ایک بہت بہت شکریہ کہ آج بھی آپ نے شرف بخشا کہ ہم آپ کے لیونگ روم کے مہمان ٹھہرے. انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا. بس میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو فیس بک پر آپ میسیجز لکھتے ہیں میں ان سب کو پڑھتا ہوں, جواب نہیں دے پاتا, اور ہمارے ایڈمن بھی شاید جو ہے نا جواب نہیں دے پاتے, تو لیکن بہرحال جو بھی آپ میسیجز لکھتے ہیں تو میں ان سب کو پڑھ لیتا ہوں. میری دعا ہوتی ہے کہ پروردگار آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے. کل بھی انشاءاللہ 6 بجے ہی ہمارا کیلیفورنیا کے ٹائم کے حساب سے پروگرام ہوگا. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. We'll see you tomorrow inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khuda hafiz.